حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا۔ پھر دوسرا بڑا گناہ اس کا کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کیا۔ تیسرا اس کے جہنمی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے خودکشی کی، یعنی ایک تو مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، پھر اس نے خودکشی کر کے حرام کی موت قبول کی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ابو لؤلؤ فیروز جس پر ہزاروں لعنتیں ہوں، ایک ملک کے اندر اس کا مزار بنا ہوا ہے، اور وہ ملک اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے، اور وہ ہے ایران۔ یعنی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، ایران میں اس کا مزار بنا ہوا ہے، اور اس کے مزار کے اوپر لکھا ہوا ہے بابا شجاع الدین ابو لؤلؤ فیروز۔ یعنی اس نے ایک بڑا بہادری کا کام کیا ہے، اس کو شاباش دی جا رہی ہے کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو شہید کیا۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ انکار تو نہیں کر سکتے، یعنی وہ مزار وہاں پر موجود ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے کسی بادشاہ نے بنایا تھا، یعنی ایرانی انقلاب جس کو خمینی انقلاب کہا جاتا ہے، اور لوگ اس کو اسلامی انقلاب بھی کہتے ہیں۔ ہم تو اس کو اسلامی انقلاب نہیں کہتے، کیونکہ جس مذہب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا ثواب سمجھا جائے، وہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے کہنے کے باوجود کہ خمینی انقلاب سے پہلے کا یہ بنا ہوا ہے، تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ خمینی انقلاب آیا تو پھر اس نے اس مزار کو مسمار کیوں نہیں کروایا؟ وہ آج تک موجود کیوں ہے، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ یہاں سے پاکستان سے بھی لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ایران جب جاتے ہیں تو اس بدبخت کے مزار پر بھی جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے عقیدے اور مذہب کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ایک مجوسی کو بزرگ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، خودکشی کرنے والا، اس کو انہوں نے بابا شجاع الدین کا نام دیا ہوا ہے، اس کے مزار پر جانے کو وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں شہید کیا تھا، تو اس کی لاش ایران میں کیسے پہنچی؟ تو اس کے بارے میں بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے اس کو وہاں دفن کروایا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک علامتی مزار ہے، یعنی وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، صرف اس کو پروٹوکول دینے کے لیے علامت کے طور پر اس کا مزار بنایا ہوا ہے، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں، اس کو ایک قسم کی شاباش دیتے ہیں کہ تم نے بڑا بہادری والا کام کیا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں ایک صحابی رسول کو چھوڑ کر انہوں نے ایک مجوسی کو اپنا بزرگ بنایا ہوا ہے، اور اس کے مزار پر وہ جاتے ہیں۔ اس کے مزار کی موجودگی اس ملک کے غلط عقائد کی نشاندہی کر رہی ہے، اور جس ملک کے اندر ایک صحابی رسول کے قاتل کا مزار ہو اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جائیں، اس کے مزار کی موجودگی ہی یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا تھا، تو بیت المقدس کو فتح فرمانے والی ہستی اس کے قاتل کا مزار بنانے والا ملک، اب اس کو کیا لگا کہ بیت المقدس آزاد ہو یا نہ ہو، فلسطینی مسلمان زندہ رہیں یا مر جائیں، ان کا تو کچھ اور ہی منصوبہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے مخالف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا ہے، تو اگر ان کو بیت المقدس کے ساتھ محبت ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ہوتی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا مزار ایران میں موجود نہ ہوتا۔